السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ سے استعفی مانگ لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم مہنگائی پر قابو نہ پانے کی وجہ سے ان کی کارکردگی سے ناخوش تھے۔ وزیر اعظم IMF کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی وجہ سے بھی ڈاکٹر حفیظ شیخ سے خوش نہیں تھے۔ وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز حماد اظہر کو خزانے کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جہاں حکومت نے گیئر تبدیل کیا، وہاں اپوزیشن نے بھی پیپلز پارٹی کی سولو فلائٹ کے بعد ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے ہیں۔ کے چیئرمین کے الیکشن کے لیے کھڑے تھے، اگر وہ آپ کو اپنے 17 کے 17 سینیٹرز کے ووٹ دے سکتے تھے تو اگر آپ یہ ان سے بات کرتے تو وہ آپ کو یہ دے دیتے۔ اس کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، اور وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ میرے ساتھ ہمارے امیدوار کھڑے ہیں، یہ گواہ ہیں اس بات کے۔ ان کو سنجرانی صاحب نے فون کیا، بتائیے اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں نے 3-4 ووٹ باپ پارٹی کے رکھے، میں آپ کو دے دوں گا۔ اور پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا پاکستان کی 73 سال کی ہسٹری میں لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ سلیکٹ کر رہے ہیں۔ 21 ووٹس کے سینیٹرز ہمارے پاس ہے تو یہ ہمارا رائٹ تھا۔ طارر صاحب یہ امیدوار بہت ہی متنازع تھا۔ میں نے نہ اپنا والد نے کسی اجلاس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدہ کسی دوسرا جماعت کو سنبھالنے میں نہ کسی انڈیویجول کے لیے اگری کیا تھا۔ میں تو نہیں چاہتا ہوں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کوئی نقصان ہو، لیکن ہم کسی کا ڈکٹیشن پہ کسی ایک اتحاد نہیں چل سکتا ہے۔ میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا سا پانی پی لے، لمبے لمبے سانس لے، حوصلہ رکھے۔ جہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے، وہ تو لفظ میں نے دیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہ استعمال ہونا بنتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے رضا گیلانی 30 سینیٹرز کی حمایت حاصل کر کے کامیاب ہوئے، اور ان 30 سینیٹرز میں سے 3 سینیٹرز حکومتی بینچوں پر بھی بیٹھتے ہیں اور یہ باپ پارٹی سے منسلک ہیں۔ اب باپ پارٹی کا جنب اور پھر سینٹ انتخابات میں اس کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ سے پراسرار رہا ہے، اور ایک عام رائے یہ ہے کہ یہ مقتدر حلقوں کے بہت قریب ہے، جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بطور چیئرمین سینٹ کچھ ہی دن پہلے ووٹ نہیں دیا، لیکن بطور اپوزیشن لیڈر کامیابی کے لیے ان کی حمایت پھر کر دی۔ اس سارے عمل کو تجزیہ نگار شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انگریزی اخبار ڈان جو ہے ان کے ایڈیٹوریل میں لکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ اس سے پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوا، لیکن یہ واضح ہے کہ اس سے حکومت کو ایک بوسٹ ملا ہے۔ PDM میں اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کیا اب اکٹھا چلنا ممکن ہے یا نہیں۔ آج اسی لیے ہم نے PDM کی جماعتوں سے مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ سینیٹر اعظم نذیر تاڑر جو لیڈر آف اپوزیشن کے ایک نامینیٹڈ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے تھے، آپ کا تعلق ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ سیازیہ مری صاحبہ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ زاہد خان صاحب کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے، وہ سابق سینیٹر رہ چکے ہیں اور وہ ANP کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں اور PDM کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں۔ سب سے پہلے شازیہ، آج جو وزیر خزانہ کو وزیر اعظم نے خداحافظ کہہ دیا اور کہا کہ میں آپ کی کارکردگی سے خوش نہیں ہوں، یہ ایک ڈیمانڈ اپوزیشن کی بھی تھی، اور آپ نے بھی ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ IMF کی پالیسی فالو کر رہے ہیں۔ تو ایکچولی جو آج ہوا ہے، آپ نے درست فرمایا کہ ابھی جو اعلان ہوا ہے، ہم نے بھی اسمبلی کے اجلاس میں ہم تھے اور وہاں سے نکلے تو یہ اعلان ٹیلی ویژن پر ہم سن رہے تھے، اور شبلی فراز صاحب کی میں دیکھ رہی تھی کہ بیان کے ٹکرز یا ان کی کوئی پریس کانفرنس ہوگی، اس کے ٹکرز چل رہے تھے کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کو برطرف کیا گیا ہے، ان کو ہٹایا گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی بھی ایک ٹویٹ آئی اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی یہ PDM کی کامیابی ہے، اور PTIMF جو ہم کہتے ہیں کہ PTI IMF کے ساتھ جڑ چکی ہے، سو ان کے جو وزیر تھے
उनको रुसवाई हुई है, उन्हें हटाया गया है और हुकूमत ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि मुल्क में महंगाई है। मतलब ये वही हुकूमत है मनीज़े जो 4 रोज कबल भी, मेरा ख्याल है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो शिबली फराज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते थे, उनके दीगर वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते थे और मुतवातर कहते जा रहे थे कि मुआशी जो इंडिकेटर्स हैं वो मुस्बित है। अब आप मुझे बताएं, या तो हम में कोई अक्ल का फुकदान है या हमें पाकिस्तान की आवाम के हालात का इदराक नहीं है या फिर वो बिल्कुल कटे हुए हैं आवाम से। तो मैं तो वाकईतन इस बात पर आज ना सिर्फ इस चीज को हमारी जो कही हुई स्टेटमेंट या बातें थी वो वैलिडेट करती है, बल्कि हुकूमत की नाकामी आज उन्होंने कबूल की है, मगर हुकूमत नहीं है, टू बी फेयर बात तो अगर आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो मरियम नवाज साहिबा ने आवाम तो देख रही है ना ये आपका टेलीविजन शो, और आवाम देखेगी कि उस वजीर को आखिरकार इस हुकूमत ने हटाया है। जब टमाटर 200 रुपए किलो था, वो कहता था 17 रुपए किलो है मार्केट में, तो आखिरकार ऐसे वजीर को आपने हटाया है जिसको अवाम की महंगाई, उनके मसाइल का बिल्कुल इदराक नहीं था और ना कोई नरम गोशा था उनके दिल में। मगर जो मरियम नवाज साहिबा आज कह रही हैं और ये कह रही हैं कि बाप पार्टी जो अपने बाप के पूछे बगैर वोट नहीं देती, कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 वोट उनसे ले लिए? देखिए, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट चलाया। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूं क्योंकि हम पीडीएम का हिस्सा हैं। उनकी उस दिन का जो स्टेटमेंट या उनका लहजा था उस पर मैंने भी रिएक्ट किया है, स्टेटमेंट दिया है और अफसोस का इजहार किया है। इससे ज्यादा मैंने कोई बात नहीं की। अलबत्ता उन्होंने जिस लफ्ज का इस्तेमाल पीपल्स पार्टी के लिए किया है वो बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। सिलेक्टेड का जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही इस लफ्ज को यूज किया, इस्तेमाल किया और एक सिलेक्टेड वजीर आजम के लिए किया। अब अगर वो पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड कहती हैं और पाकिस्तान की 73 साल तारीख का जिक्र करती हैं तो फिर उस तारीख में उनको फांसी भी नजर आनी चाहिए, खून भी नजर आना चाहिए। इनमें मुकम्मल कर लेने दीजिए, मुकम्मल कर लेने दीजिए। मैं अपनी बात मुकम्मल कर, वोट उनसे लेना। देखिए, बात यह है कि मैं क्योंकि पीडीएम का हिस्सा हूं और एक कारकुन उस जमात की जो कि जिसने पीडीएम की बुनियाद रखी, मेरा डिसिप्लिन मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं अपने जितनी भी रिजर्वेशंस या अपने जितने भी मैं क्या कहूंगी कि आई विल बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग द वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग, लेकिन अगर मुझे कोई शिकायत होगी तो मैं पीडीएम के फोरम पे जाऊंगी। मरियम साहिबा चोज अ पब्लिक फोरम, ठीक है, शी चोज अ पब्लिक फोरम, बट द पोस्चर और द टोन वॉज नॉट करेक्ट हमारी नजरों में। बिलावल भुट्टो साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मनी से, तो उन्होंने बहुत ही सब्र से काम लिया, हालांकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब बाकी भी बैठे उनके भी आप जवाब दें। देखिए, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने चेयरमैन की सुनी होगी तो उसमें उन्होंने कहा था, लेकिन अगर मैं बार बार उसका जवाब दूं तो मैं भी आपको जवाब देती हूँ। देखिए, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो वोट दरकार थे लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए वो हमें मिल चुके थे। दिलावर खान, जिनका ताल्लुक नून से है, सेनेटर दिलावर खान, वो जब आए तो उनके साथ उनका एक ग्रुप था सेनेटर्स का। अच्छा, जब वो ग्रुप को लेकर आ रहे थे तो उन अरकान ने इस बात का इजहार किया कि वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे, और बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा कैटेगोरिकली इस बात को कहा कि जी अगर वो अपोजिशन की सफों में बेंचेस पे बैठते हैं तो ये धचका हुकूमत को ही लगता है। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस आऊंगी आपकी जानिब, उसको भी शेयर साहब, जो शाजिया मरी साहिबा कह रही हैं कि ये इसलिए हमें काबिल कबूल था कि वो जो 3 इंडिपेंडेंट सेनेटर्स थे जो दिलावर खान आपकी पार्टी में से, सेनेट में से इनके पास लेके आए थे, ये आपके ही समझ ले टोपी के अंदर एक पार होगा कि जी वो अब ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं बनिस्बत ट्रेजरी बेंचेस पर। देखिए, वो जो 3 लोग हैं, मैं ज्यादा बहस में नहीं जाता। मैं एक तो अप्रिशिएट करता हूं कि शाजिया मरी साहिबा ने
بڑے ریسٹرینٹ کی بات کی، اور میرے خیال میں سیاست میں کوئی بات آخری بات نہیں ہوتی اور کوئی اختلاف آخری اختلاف نہیں ہوتا. پولیٹیشنز نے دوبارہ بھی مل بیٹھنا ہوتا ہے. تو یہ تند و تیز باتیں بھی سیاست کا حسن ہے، ہو جاتی ہیں، اور جہاں پہ محبت ہو یا جہاں پہ ایکسپیکٹیشن ہو وہاں پہ یہ بات ضرور کرنی چاہیے. رہی بات وہ 3 لوگوں کی، تو میرے خیال میں اس میں اب ہمیں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہیے. وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اچھا. کہ جو باپ ہے اس کے جو 12 سینیٹرز ہیں وہ سارے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں اور سینٹ میں بھی وہ سجرانی صاحب کے ساتھ تھے بھی، ہیں بھی اور رہیں گے بھی. ہاں اگر انہوں نے واقعی قبلہ چینج کیا ہے تو ایک مجھے بڑی خوشی ہے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہوئے کہ ہماری تعداد پھر 30 جمع 27 57 ہو گئی ہے. اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، انہیں ویسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہ آبزرویشن آئی، دس از دا رائٹ ٹائم کہ وہ نو کانفیڈنس موو کریں، اور چیئرمین جن کے پاس اصل مینڈیٹ نہیں ہے، جو کہ مینورٹی ووٹس کے ساتھ چیئرمین ہیں، انہیں ہٹا دیا جائے. اور یہ سب سے اچھا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ ہماری اپوزیشن متحد ہو جائے گی، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور ایک جو نئی فتح کی بنیاد ہے وہ پھر ساروں کو اکٹھا جوڑ دے. اچھا، یہ آپ نے ایک جملہ کہہ دوں منی سے، میری نظر میں تو اپوزیشن متحد ہی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اپوزیشن میں کوئی ڈیوائڈ ہے، لیکن یہ جو جھٹکے ہیں یا یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ تو کہیں بھی آ سکتا ہے. تو یہ راستے کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ہدف یہ نااہل نالائق حکومت ہے جسے آج آپ نے نہیں بلایا. ہدف جو ہے وہ جو مرضی ہو، مگر اس طرف آج تو بات اختلافات کی ہو رہی ہے، اس پہ ایڈیٹوریلز چھپ رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے میاں افتخار صاحب نے بڑی کوشش کی اکٹھا رکھنے کے لیے، مگر اب جو تارڑ صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر اپوزیشن آپ کی اتنی تندرست ہو گئی ہے کہ باپ کے سینیٹرز بھی آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو دین واٹ از اسٹاپنگ یو؟ آپ نو کانفیڈنس موشن موو کریں سنجرانی صاحب کے خلاف. بالکل مرزا، آپ نے صحیح بات کی. اور دیکھیں، اتحاد جب بنتی ہے تو یہ بہت منیمم ایجنڈے پہ بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر جب بھی اتحاد بنے ہیں اور جب بھی اتحاد چلے ہیں تو بہت منیمم ایجنڈے پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا پروگرام ہوتا ہے، اپنا منشور ہوتا ہے اور اپنا نظریات ہوتے ہیں، اس کے تحت چلتی ہے. لیکن جو مین پوائنٹس اس کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اس وقت موجودہ جو پی ڈی ایم ہے، بس یہ بدقسمتی ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت سینٹ کے الیکشن سے شروع ہوا اور آج یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو باتیں ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اور یہ صحیح بات ہے کہ چونکہ پی ڈی ایم موجود تھا تو دونوں کو ریکویسٹ کرنا چاہیے تھے اس وقت جس وقت یہ مسئلہ اٹھا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی تاکہ جو سربراہ اجلاس تھے وہ بلا لیتے، تو یہ مسئلہ بڑی اسلوبی سے حل ہو سکتا تھا. اچھا، آپ کو یاد ہوگا 4 تاریخ کو جب 3 تاریخ کو الیکشن ہوا اور گیلانی صاحب جیت گئے، تو 4 تاریخ کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا تھا. اس اجلاس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہو چکی ہے. آپ نے میاں اتحاد کا نام لیا، پھر ایک چھوٹی کمیٹی بن گئی تھی اور وہ چھوٹی کمیٹی یہی تھی کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اپوزیشن لیڈر کس پارٹی سے ہوگا اور یہ جو ڈپٹی چیئرمین ہوگا وہ کس سے ہوگا. اور وہ مگر قطع کلام امام زاہد صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ کہا کہ جی لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی ہوگا؟ آن دا ریکارڈ کبھی انہوں نے یہ منظور بات کی تھی؟ میں آپ کو چونکہ یہ جو ہماری جو سب کمیٹی بنی تھی وہاں یہ ڈسکس ہوا کہ یہ چیزیں ابھی یہ چھوٹی کمیٹی بن رہی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اور چھوٹی کمیٹی میں ہماری طرف سے میاں افتخار حسین تھا. اور لیکن میں میاں افتخار حسین کو جب سنا تھا، جب اس وقت پریس کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں یہی تھا کہ یہ عہدہ مسلم لیگ نون کو دیا گیا اور ڈپٹی چیئرمین کا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو دیا گیا. یہ خاقانہ بازی کے گھر میں، اس میں پھر ہم نہیں تھے کیونکہ یہ ایک سب کمیٹی بن گئی تھی اس وقت کہ یہ آپ لوگ بیٹھ کے اس چیز کو تسلوبی سے حل کر دیں، تو وہ حل ہو گیا تھا. یہ ابھی میں افتخار صاحب سے بات ہو سکتی ہے کہ وہ کیا، لیکن پھر بھی اگر اختلاف پیدا ہوا ہے اور پیپل پارٹی نے اپنا بندہ گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہے تو تب بھی یہ باتیں ممکن تھی کہ آپس میں مل بیٹھ کے اس کا حل نکالتے. لیکن ابھی بھی چونکہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر 70 سال میں آئین کے پاسداری نہیں ہوئی، آئین کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، اور آئین کو تلے روندا گیا، آئین کو پامال کیا گیا اور ہر ادارہ آئین سے نکل کر اپنے دائرے اختیار نہیں. مگر زاہد صاحب، لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اے این پی نے
PDM से मुशावरत करे बगैर क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया? ये आप सही बात कर रहे हैं, सवाल है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन चूंकि अभी जब PDM की मीटिंग होगी और सरबराहान इजलास बैठेगा तो जाहिर है कि यह सवाल हमसे भी पूछा जाएगा, तो जो हमारे लीडरशिप उस वक्त बैठी होगी वो इसका जवाब देगा कि क्यों उसने ऐसा किया है, वजह क्या थी और ये क्या नौबत आ गई थी। ये सारी बातें आप बिल्कुल मतलब इस वक्त ये एक मौजू बनी है आपकी मीडिया में। हुकूमत आपकी हुकूमत की जो कोताहियां है, जो हुकूमत की नाहलियां है, जो लोगों की बेरोजगारी महंगाई वो बोल चुके हैं। अब इसी नहीं इसके ऊपर अलग प्रोग्राम हो रहे हैं, मगर जाहिर है ऑपोजिशन के अंदर एक बहुत बड़ी दरार आई है। अब शाजिया साहिबा बात यह है कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी अगर PDM के अंदर इख्तिलाफात थे तो मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए था कि वो सबको बुलाते और इख्तिलाफात दूर करते। आप भी समझती हैं कि एक किरदार जो मौलाना फजल रहमान को अदा करना चाहिए था वो नहीं कर पाए? जी बड़े एहतराम के साथ मैं मौलाना साहब की जिम्मेदारी को समझती हूँ कि उन्हें निभानी चाहिए थी, क्योंकि जाहिद साहब ने एक बड़ा माकूल नुक्ता यहाँ पर रखा है कि अगर कोई मसला था PDM के अंदर और अगर कोई कंफ्यूजन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसी अप्रूवल लीडरशिप की तरफ से, और जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि उन्होंने कहा मैंने या मेरे वालिद ने, जो कि 4 पीस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जानिब से कोई भी अप्रूवल नहीं था लीडर ऑफ अपोजिशन का। हम सिर्फ उस वक्त चेयरमैन सेनेट की बात कर रहे थे, बल्कि डेप्यूटी चेयरमैन के ऊपर भी कोई हतमी फैसला नहीं आया था सामने। राजा परवेज अशरफ साहब ने वो जो जिक्र किया जाहिद साहब ने, वो मीटिंग गालिबन जो रहबर कमेटी उसकी है एक सब कमेटी उसको अटेंड किया और उनके पास मैंडेट नहीं था इस डिसीजन का या इस डिसीजन की एंडोर्समेंट का। अच्छा, तो ये मैं समझती हूँ कि अच्छा नुक्ता है जो जाहिद साहब ने कहा कि अगर इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही गई थी तो उसको दूर करने के लिए मौलाना साहब एक सरबराही इजलास बुला सकते थे जिसमें तमाम लीडर्स, उन्होंने नहीं किया, जिसमें तमाम लीडर्स। अब वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इनसे पूछ ये हम PDM पे ही मेरा ख्याल है डिस्कस करेंगे। मगर तारड़ साहब आप क्या समझते हैं कि सरबराही इजलास अगर बुला लिया जाता JUI पे, मौलाना साहब के कसूर नहीं था, सब लोगों का कसूर। हाँ वही मैं कह रही हूँ, ये चीज हम अब आपने दायरा कार वसी कर दिया जाहिद साहब। हाँ जी, हाँ तारड़ साहब। देखिए मैं बड़ा एहतराम करता हूँ मैं समझता हूँ कि और जो बड़ी बात है इस वक्त मुनीज़े वो ये है कि हमारा जो गोल है या जो हमारा जो टारगेट है वो ग्रेटर है इस छोटी छोटी जो गलतफहमियों और लड़ाइयों से। और इसी हवाले से मैं खुद समझता हूँ कि जब पूरे मुल्क में ऑन एयर हो गया, ऐलान कर दिया गया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी से होंगे, डेप्टी चेयरमैन जो हैं वो JOEF से होंगे और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो PMLN को दिया जाएगा। और उसकी वजह थी जो मुझे बताई गई बात वो ये है कि जब नेशनल असेंबली में भी PDM ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुतफिका उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने एक शरीती जमात होने के बावजूद, उनके 83 वोट थे, उन्होंने सेनेट में इस्लामाबाद की सीट से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को ऑप्ट किया PDM के फैसले की वजह से। अब जब सेनेट में आया तो दोबारा उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी को स्पेस दी कि अगर वो लाना चाहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब साबिक वजीर आजम थे और वो चाहते थे कि वो आए चेयरमैन सेनेट के लिए, तो मुस्लिम लीग नून ने दोबारा कंसीड किया। अब देखें पॉलिटिक्स में कुछ लो कुछ दो होता है, ये सिर्फ गिविंग एंड पे तो कोई ना होता। नहीं मगर ये भी खबर निकली कि संजरानी साहब ने आपको भी कॉल की थी और कहा था कि जी कुछ सेनेटर्स हम आपकी तरफ भी ले आएंगे। वो मजाक में की थी कि वो संजीदा थे? वो देखिए बात संजीदा बात हमेशा आप बड़े लाइटर टोन में करते हैं और ये मैं इसमें इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि जो काम उन्हें इधर से नहीं मिला उन्हें उधर से मिल गया तो उनका तो काम बन गया ना। लेकिन अच्छा, मैं इसको दोबारा मुझे आज मैं टोन भी देख रहा हूँ। आज जाहिर खान साहब, शाजिया मरी साहिबा की जो टोन है, मैं भी बिल्कुल उसी मिजाज का आदमी हूँ। मैं खुद समझता हूँ कि मामलात को सुलझाने से ही चीजें बेहतर होती हैं। सिर्फ ये है कि वो जो एक जो सबसे बड़ी बदमज़गी वाली बात थी, हमारा विद इन ऑपोजिशन इख्तलाफात हो जाते,
دونوں کینڈیڈیٹس بھی آ جاتے، لیکن میری خواہش تھی کہ یہ جو ڈیکلریشنز تھے یہ صرف ان 51 لوگوں کے اندر ہی رہتے جو کہ اپوزیشن بینچز پہ حقیقی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، مگر بات سلجھ گئی ہے طاہر صاحب، اور سلجھنے والے جو ہیں کیا وہ سلجھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ شازیہ مری صاحبہ سے بھی میں پوچھوں گی. طاہر صاحب نے کہا کہ جو سنجرانی صاحب کو پی ایم ایل این سے نہیں ملا وہ پھر ان کو پیپلز پارٹی سے مل گیا. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اعظم نذیر طاہر صاحب نے بریک سے پہلے یہ کہا کہ سنجرانی صاحب نے ان کو کال کی، مگر شاید جو وہ ان سے چاہ رہے تھے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون سے چاہ رہے تھے وہ ان کو وہاں سے نہیں ملا، اس لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف گئے. زاہد خان صاحب سے بھی اس کا کامنٹ لیں گے، مگر شازیہ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ؟ سب سے پہلے تو میں، کیونکہ طاہر صاحب نے ٹون کی بات کی، دیکھیں پیپلز پارٹی کی ٹون کبھی خراب نہیں ہوئی. ٹون اگر خراب ہوئی ہے تو نواز لیگ کی جانب سے ہوئی ہے، اور میں اس کا بھی شکوہ نہیں کرتی. پنجاب میں جو سینٹ الیکشنز ہوئے وہ کس طریقے سے ہو گئے، اس میں کس طریقے سے، اس پہ ہم آئیں گے، مگر جو یہ بات انہوں نے کی ہے کہ جب وہ آپ کی طرف آ گئے، یہ زیادتی ہے. جب میں بات کروں تو میری بات مکمل ہونے نہیں دیجیے. میں پوری بات، میرا جملہ پورا نہیں ہوتا، آپ بیچ میں دوسرا جملہ لے آتی ہیں. دیکھیے میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ جو پنجاب میں ہوا اس پر نہ ہم نے تنقید کی نہ کسی پر الزام لگایا. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں لانگ مارچ کے ایشو پر. لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے پوری تیاری کی تھی، کیونکہ سندھ میں ہماری جو اکثریت ہے ممبرز کی ہے، ہماری وہاں پر جو تنظیم ایکٹیولی کام کر رہی تھی، پھر دیگر پاکستان کے علاقوں میں تنظیم نے کام شروع کر دیا تھا. کل ہی مولا بخش شانڈیو صاحب نے بتایا کہ کتنی میٹنگز ہو چکی تھی لانگ مارچ کے حوالے سے، لیکن اس کو پھر آپ نے جوڑ دیا ریزگنیشنز کے ساتھ، اور یہ ایک یقیناً زیادتی تھی. ہم کن کن زیادتیوں کا ذکر کریں، لیکن یہ ٹیلی ویژن شوز پہ ڈسکس کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. پی ڈی ایم ہمارے لیے فورم ہے، پی ڈی ایم پہ یہ چیزیں ہم باتیں اس پہ کریں گے. ٹون کا میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ ہماری بھائی کبھی ٹون خراب نہیں ہوئی تھی. ہماری ٹون اس وقت ضرور خراب ہوگی جب آپ کا لہجہ ہمارے ساتھ برا ہوگا یا ہماری لیڈرشپ کے لیے آپ کچھ غلط طریقے سے بات کریں گے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو نہیں ملا اور ہمیں ملا، مجھے نہیں پتا، شاید ان کو کوئی فون آیا ہو، ہمیں کسی کا فون نہیں آیا. ہمیں تو دلاور خان جو انہی کے جماعت کے سینیٹر ہے، کم از کم الیکشن کمیشن میں ان کی افیلیشن بڑی کلیئر نون لیگ کے ساتھ ہے، اور اگر وہ آ کے اپنا ووٹ دے دیتے ہیں، 3 ووٹ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی حکومت ہلتی ہے جتنے لوگ اس طرف آتے ہیں، مطلب اپوزیشن کی طرف آتے ہیں. اس طریقے سے تو حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی پہلے کہ 15 اپوزیشن کے ایم این ایز ان سے رابطے میں، لیکن ہوا کچھ اور انہی کے شاید کوئی 15-16 نکل آئے. ایک بات کہی ہے بڑی اہم کی ہے، آپ نے بات کی ہے ریزگنیشنز کو کیوں نتھی کیا گیا. میں زاہد صاحب سے جاننا چاہوں گی. زاہد صاحب، کیا یہ جے یو آئی فے کا ارادہ تھا یا ان کا ڈیسیجن تھا کہ جی آپ نتھی کر دیں ریزگنیشنز کو لانگ مارچ سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بھی ایسے تھا کہ جب سربراہی اجلاس ہوا تھا اس میں یہ بات ڈسکس ہو گئی تھی، بلکہ میں افتخار صاحب نے جب ایک بات شروع ہو گئی تو بیچ میں یہ رک گئی، تو پھر میں افتخار صاحب نے انٹرفیئرنس کیا اور اس نے کہا کہ جی یہ استعفوں والی بات آپ لوگوں نے فائنل نہیں کیے. تو اس وقت پھر یہ بات آ گئی کہ چونکہ ابھی چیئرمین کے الیکشن کے بعد اس کو دوبارہ میٹنگ سربراہی کا ہوگا، اجلاس ہوگا اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. تو یہ اس وقت یہ بات وہاں تک رک گئی، لیکن یہ نہیں کہ بات ڈسکس نہیں ہوئی، بات ڈسکس ہو گئی تھی. ریزگنیشن کے بعد لانگ مارچ کے ساتھ ریزگنیشن کے بعد ہوئی تھی، اور اس پہ یہی تھا کہ جی کیونکہ ابھی سینٹ کا الیکشن، چیئرمین کا الیکشن ہے، کیونکہ دوسرا سینٹ کا الیکشن تو ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو فوراً بلا کے اس میں ڈیسائیڈ کرنا. مگر زاہد صاحب، جو پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ باپ کوئی بھی ووٹ نہیں دیتا اپنے باپ سے پوچھے بغیر. تو اگر انہوں نے یہ ووٹ آپ کے پلڑے میں ڈال دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. تو آپ کیا اس ہوا کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ نئے الائنسز کیا ہوں گے؟ دیکھیے اب اس وقت مجھے تو جو مجھے علم ہے اس وقت تو پی ڈی ایم کا وجود ہونا بہت ضروری ہے، اور جس چیز کے لیے پی ڈی ایم بنا تھا اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ حاصل نہ ہو
तो फिर तो वैसे फिर आवाम का तो ये डेमोक्रेसी से इत्मीनान उठ जाएगा। एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई है जाहिद साहब, अभी आज ही बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं पंजाब के अंदर हसन मुर्तजा साहब, उन्होंने आज मीडिया से बात की है और पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा है कि पंजाब के अंदर तब्दीली आ सकती है। 7 सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कैसे आ सकती है, जरा बात उनकी सुनते हैं। पीटीआई के जो मुंतखब अरकान हैं उनकी एक कसीर तादाद जो 25-30 के करीब बनती है, वो आज हमारे से सवाल करते हैं कि क्यों नहीं आपने इतने वादे किए थे, क्यों नहीं आप तब्दीली की बात करते, क्यों आप खामोश हैं इस बात पे। तो हम आपके साथ हैं और हम आज भी मुस्लिम लीग नून को और अपने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब से इंशाअल्लाह ताला राब्ता भी करेंगे, उनसे हम बात भी करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आना चाह रही है। पंजाब के अंदर तब्दीली आ सकती है, पूछेंगे हमारी जितनी भी अपोजिशन जमातों की यहाँ पे मेंबरान बैठे हुए हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा शाजिया साहिबा, अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जो उन्होंने बयान दिया है, क्या वहां पे तब्दीली का इरादा है और उसके लिए क्या नून लीग आपके साथ है? देखिए मनीज़े, जहां तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान समेत पंजाब के अंदर भी पार्लिमानी तरीके से तब्दीली की ख्वाह है। और जहां तक आपने ये स्टेटमेंट भी चलाया है और इसमें भी हमारे जो पंजाब से एमपीए हैं उन्होंने जिक्र भी किया है इस बात का, तो हमने पहले भी ये कहा है कि जो जो कामयाबियां हमें हासिल हुई हैं, चाहे वो बाई इलेक्शन में कामयाबी हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शन में कामयाबी हो, और जो सेनेट चेयरमैन का भी इलेक्शन था उसमें भी हमें कहा किसी ने कि माइनॉरिटी वोट से जीता है, मैं तो कहती हूँ वो फ्रॉड से जीता है। जो चेयरमैन बना है वो फ्रॉड से बना है। तो वहां पर भी कामयाबी ऑपोजिशन की, पीडीएम की हुई है मेरी नजर में। इन तमाम पार्लिमानी कामयाबियों के बाद हमारी तो यही ख्वाहिश है कि पार्लिमानी तरीके से हम नेशनल असेंबली यानी पाकिस्तान लेवल पर, और जो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है जहां पर एक ऐसा शख्स मुसल्लत किया गया है वहां की 11 करोड़ आवाम पर जो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रहा। मगर देखिए तो शाजिया साहिबा कि तो लोग भी ख्वाह हैं। मगर देखिए मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी थी, आई एम श्योर कि आपने भी देखी होगी। तारड़ साहब बैठे हुए हैं, तारड़ साहब, मरियम नवाज साहिबा ने ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि एक कॉल आई थी और हमें ये कहा गया था कि पंजाब के अंदर जरदारी साहब ने ये कॉल की कि जी हम हुकूमत जो है वो तब्दील कर देंगे, और इसलिए चूंकि वहां पे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी चाहती है कि बुजदार साहब को हटाया जाए। तो क्या ये उसका एक और स्टेप है, कैसे देखते हैं आप हसन साहब की स्टेटमेंट को? देखिए मुनीज़े, बड़ी सीधी सी बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो बड़ा साफ है और वो बड़ा क्लियर है। वो जो वोट को इज्जत दो वाली बात है। हम ये कहते हैं कि ये जो चोरी से लिया गया मैंडेट है, नंबर 1 हम इसको मानते नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम किसी चोर दरवाजे से कोई किसी किस्म की डील के जरिए इक्तदार में आना गैर मुनासिब बात समझते हैं। हमारा अपना ये ईमान है कि अवाम है जो पाकिस्तान के, उनके पास ये मैंडेट है कि वो पार्लियामान में किसको अक्सरियत दें और किसको अकलियत में रखें। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में बारहा ऑफर हुई, कुछ और भी स्टेक होल्डर्स हैं वहां पे, कुछ और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्यादत जो है वो इस बात पे खड़ी है कि हमने बैसाखियों के बल के ऊपर और फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा के, और वो जो बाप वाली बात अभी हो रही थी जिसकी वजह से तलखी हुई, हम किसी ऐसी मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें जो नॉन डेमोक्रेटिक एक्टर्स हैं जो कि पार्लियामान का या असेंबलियों का हिस्सा नहीं है, जहां पे वो कोई डील नर्चर करेंगे या वो स्ट्रक्चर करेंगे उस डील को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस किस्म की डील का हिस्सा ना बनी है, ना बनना चाहती है ये जो मौजूदा सूरत हाल में। और मैं एक बार फिर ये बात दोहराऊंगा कि पीडीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और मुझे इस बात की खुशी है, आप अगर याद करें तो ये पाकिस्तान की लॉयर्स बॉडीज थी। आई होस्टेड बीइंग चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार।
میرا خیال ہے آپ کی جو ڈی ایس این جی اس کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. زاہد صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جو تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں بڑی کلیئرلی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہم نو کانفیڈنس موشن کا حصہ نہیں بنیں گے چیف منسٹر بزدار کے خلاف. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے آج اعلان کر دیا ہے کہ 7 ان کے جو ہیں ایم پیز اس کے ساتھ یہ نو کانفیڈنس موشن لانے کی کوشش کریں گے. پی ایم ایل این کے بغیر تو ناممکن ہے. بالکل مجھے صحیح بات کریں. سب سے بڑی جو پارٹی ہے اس وقت پنجاب میں وہ تو مسلم لیگ نون کی ہے. اگر وہ ایگری نہیں ہے اور وہ نہیں لانا چاہتی ہے, اور ان کو جب ہم نے سربراہان اجلاس ہو رہا تھا اس میں بھی ہم نے اس کو سنا تھا, مریم کو بھی سنا تھا, اس نے بھی اس کی مخالفت کی تھی, اور میاں نواز شریف نے جب ویڈیو کے ذریعے وہ بات کر رہا تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہمارا تو کوئی اسٹیک ہے نہیں پنجاب میں, تو ہم اتنا نہیں. لیکن یہ دونوں جو پارٹی ہے اور سب سے بڑی پارٹی تو مسلم لیگ نون ہے, اگر وہ ایگری نہیں ہو رہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں, جس مقصد کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں وہ اس سے حل نہیں ہوتا ہے, تو جب اس سے حل نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر ایسی ضرورت نہیں ہے کام کرے. تو وہ بہتر جانتے ہیں. اے ایم پی کا کیا موقف ہوگا کہ کیا ہونا چاہیے نو کانفیڈنس موشن پنجاب میں کہ نہیں؟ دیکھیے ہمارے تو کوئی اسٹیک ہے نہیں پنجاب میں, تو ہم اس کی ہمیں ابھی سندھ میں بھی ہمارے پیپل پارٹی کی حکومت ہے, لیکن اس سے تو وہ مسائل تو حل نہیں ہوں گے. تو پنجاب سے کیسے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے آئین میں کوئی تبدیلی کرنی ہے یا آپ نے الیکشن کو جس طریقے سے ہر ادارے کو اس کے آئین کے اندر دار اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنے کے لیے پریشر ڈالنا ہے, تو وہ تو نیشنل اسمبلی ہے, وہ تو باہر ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیے بات ہے کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پی ٹی آئی نے ایک, جیسے میں نے پہلے کہا, ایک ایسے شخص کو بٹھایا ہے جس نے عوام کا وہاں جینا حرام کر دیا ہے. کووڈ سچویشن بھی آپ دیکھ رہی ہیں وہاں کیا ہے, مہنگائی تو پورے پاکستان میں. یہ بات درست ہے زاہد صاحب کی کہ جو چینج آنا ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی آنا ہے, اور صوبائی اسمبلی پنجاب جو کہ بہت بڑا, سب سے بڑا آبادی کے تناسب سے صوبہ ہے, اس میں بھی آنا ہے. ہرگز پیپلز پارٹی نے یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ خود اس طرح کی تبدیلی انیشیٹ کرے گی یا موو انیشیٹ کرے گی. جو وہاں پر جماعتیں جن کا پی ڈی ایم سے تعلق ہے, جو پی ڈی ایم پر ہیں, ان کے ساتھ یہ مشاورت ہوگی, اور اگر مشاورت کے نتیجے میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ جی ہمیں یہ قدم اٹھانا ہے اور ہمیں وہاں تبدیلی کے لیے پارلیمانی طریقہ, آئی ایم ایمفسائزنگ کہ جو پارلیمانی جمہوری طریقہ ہے اس کو اپناتے ہوئے کسی چینج, چاہے نو کانفیڈنس کے ذریعے ہو یا آئین میں جو بھی درج ہے اس کے ذریعے ہو, اور اگر اس پہ کوئی اتفاق رائے ہوگا اسی کے بعد ہوگا, اس سے قبل کوئی ایسا فیصلہ یونیلیٹرل نہیں ہوگا. میں نے کہا نا پیپلز پارٹی نے تو جب سینٹ کے, جسے ہم نے تو مکمکا نہیں کہا, جو سینٹ میں ہو گیا بلا مقابلہ, ہم نے تو اسے مکمکا نہیں کہا, وہاں بھی یونیلیٹرل فیصلے لیے گئے تھے. بہت بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ, اعظم نذیر تارڑ صاحب, جناب زاہد خان صاحب. تو یہاں پہ کم از کم شازیہ مری صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر پنجاب میں تبدیلی آنی ہے تو وہ مشاورت کے بعد ہی آئے گی, اور وہ مشاورت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی. اور جہاں تک زاہد خان صاحب کا کہنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھیں تو پھر پی ڈی ایم کو چاہیے تھا, پی ڈی ایم کے جو صدر ہیں مولانا فضل الرحمان, کہ وہ ایک اجلاس بلاتے اور ان کو دور کرتے. یہ غلطی ہو گئی, اور وہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی ریزالو ہوں گے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.